بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محتشم، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سب تیرے ہیں۔ عزیزان محتشم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فعل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان ہو تو وہ امت کے لیے سنت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع نہ کرے تو وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، جو کہ حدیث کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفات، ہر وہ چیز کہ جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی جائے وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو آج اس ٹاپک اور اس گفتگو پہ، اس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر دوست اب سوالات پوچھتے ہیں عقیقہ کے حوالہ سے، مختلف نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں۔ کیا قربانی میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ عقیقہ کیسے کیا جائے؟ کیا عقیقہ جو ہے وہ اس کا گوشت جانور ذبح کر کے بانٹا جائے یا پکا کے بانٹا جائے؟ کس طرح کیا جائے؟ تو آج ہم اسی موضوع پہ، اس گفتگو پہ، اس یوٹیوب چینل پہ اپنی اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیں، کومنٹس کریں۔ اگر کوئی سوال آپ کا رہتا ہے تو وہ ہمیں کومنٹ کریں تاکہ ہم اس پہ آپ کے نام کے ساتھ ایک ویڈیو بنا سکیں۔ عزیزان محتشم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کی طرف سے، مختلف صحابہ کرام کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تو ان کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا، اس کا باقاعدہ اہتمام فرماتے۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑکا کی طرف سے، یعنی لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس کی طرف سے خون بہایا جائے، اور فرمایا کہ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے اس سے بچہ ہر طرح کی اذیت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے ذکر کیا، فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری جو ہے وہ ذبح کی جائے، جبکہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی، اور اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حکم فرمایا، اے فاطمہ اس کے سر کو منڈوا دو اور اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہوتا کہ حضور جو ہے وہ بچے کو اس کے عقیقے جب کرواتے تو اس کے سر کو منڈواتے اور جو بال اترتے اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کروانے کا حکم دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بچوں کی طرف سے عقیقہ جو ہے وہ کرتے۔ حتیٰ کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ خود بھی کیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں کر لیں، اگر بکرا ہو تو بکرا کر سکتے ہیں، بکری مل جائے تو بکری کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں عقیقہ جو ہے وہ شرعی طور پہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے موقع پہ خوشی کے طور پہ ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کو عقیقہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ احناف کے ہاں ایک مستحب ہے، ایک سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ یا واجب یا فرض کے تحت نہیں ہے، بلکہ مباح کے حکم ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، حضور کی سنت ہے، لیکن یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اور ایک بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عقیقہ کرتا ہے تو عقیقے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ جانور جو ذبح کرے اس کی ہڈی نہ توڑے، اور اس سے ایک اچھی فال لی جاتی ہے جی۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک اچھی فال لیتے تھے۔ حضور کسی کا نام اچھا رکھ دیتے تو کہتے یہ اچھی فال ہے، تو حضور اچھا نام رکھ کے اس سے اچھی فال لے لیتے، اور برے نام سے بری فال لی جاتی۔ تو اچھی فال لینا یہ احادیث مصطفیٰ سے یہ ثابت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بچوں کا نام جب رکھتے تو اچھا نام رکھتے، اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام بہت ہی پسند ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہوتا ہے تو اس کے نام کو بگاڑا جاتا ہے، عبداللہ کہہ کے بلایا جاتا ہے، یا عبد الرحمن کو نام ہے تو رحمان کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ تو مفتی امجد علی اعظمی نے فتاوی بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا کہ غیر اللہ کو رحمان کہنا یہ حرام ہے، تو غیر اللہ کو حرام کہہ کے بلانا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عبد الخالق ہے تو خالق کہا جاتا ہے، تو نہیں، اس کا پورا نام عبد الخالق لیا جائے۔ اس طرح جبار اللہ کا نام ہے تو عبد الجبار یعنی جبار کا بندہ یہ کہہ کے اس کا نام جو ہے وہ بلایا جائے یہ سوسائٹی میں۔ تو بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ بھی کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے، اس کے سر کے بالوں کو بھی موڑا جائے۔ عقیقہ کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی، جو آپ سنتے ہیں، یعنی وہ کانا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ بہرا نہ ہو جی، اس میں کوئی ایسا فالٹ نہ ہو جو اس کے حسن کے خلاف ہو، اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہو۔ اور عقیقے کا جب جانور ذبح کریں تو آپ اس کے 3 بھی حصے کر سکتے ہیں، ایک گھر میں رکھ لیں، ایک غریبوں میں دے دیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اور یوں ہی جو عقیقے کا جانور ہے اس کا گوشت آپ ذبح کر کے غرباء مساکین کو بھی سارا کھلا سکتے ہیں، آپ پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں، آپ کچا بھی بانٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کی سیری اور پائے جو ہے وہ آپ مدرسہ میں بھی دے سکتے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح عوام میں جو مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ بچے کا ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی نہ کھائیں، تو یہ کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، سارے جو ہے وہ اس کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہوئے ایک دعا جو ہے وہ کتب فقہا نے اپنی کتب کے اندر اس کو ذکر کی ہے، وہ دعا پڑھی جائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ اس جانور کی ہڈیوں کے بدلے میں اپنے بچوں کی ہڈیوں کو محفوظ کرتا ہوں، یعنی میرے بچوں کی ہڈیوں کے بدلے میں یہ ہڈیاں اس جانور کی میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے بچے کے خون کے بدلے اس جانور کا جو خون ہے وہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ذبح کے وقت جو ہے نا وہ دعا پڑھی جائے۔ تو عقیقے کا جو جانور ہے یہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، جو قربانی کی شرائط ہے وہ ہے۔ اسی طرح جو قربانی کا جانور ہے اس میں بھی بچے کا عقیقے کا طور پہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک گائے لی ہے گھر کے اندر، تو اس کے لیے بچے کی طرف سے 2 حصے ڈال لیں، بچی کی طرف سے 1 حصہ ڈال لیں۔ اس کے اپوزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، بچے کی طرف سے 2 حصے، بچے کی طرف سے 1 حصہ، یا بچے اور بچی کا ایک حصہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چند ایک مسائل تھے عقیقہ کے حوالے سے، آپ لوگوں کے سوالات آتے تھے۔ تو اگر مزید کوئی مسئلہ کوئی سوال آپ کا رہتا ہے آپ کمنٹس میں کریں، یا ہمارا جو فون نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ آپ میسج کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔